اردو ادبی گروپ ندائے وقت سے چودھری بشیر شاد کا کالم بیت العنکبوت ٹی وی فار یو کے لیے پیش خدمت ہے اور میں ہوں قاری ساجد نعیم۔ بیت العنکبوت یعنی مکڑی کا گھر۔ یونانی ادب میں پرانی کہاوتوں میں جنیکا آرکنی مادہ مکڑی کی مثال زد عام ہے جو ابھی تک معاشرتی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ وہ عورت جو دوسروں کو استعمال کر کے اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ دوسرا زندہ درگور ہو جائے۔ عورت کے ایسے کردار کی بنا پر یونان میں اسے جنیکا آرکنی یعنی مکڑی کی خصلت جیسی عورت سے مماثلت دی جاتی ہے۔ مادہ کے ناپسندیدہ کرداروں میں مادہ مکڑی ایک ایسا فتنہ تصور کی جاتی ہے جو اپنے ہی بنے جال کی تاروں میں اپنے نر کو قتل کر کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اسے ایسا کرتے ہوئے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ نر نے باہمی طور ایک گھر بنایا تھا، ایک ساتھ وقت گزارا تھا۔ عورت ایک فتنہ ہے کہ مصداق آخر مادہ مکڑی اس بات کو مد نظر کیوں رکھتی ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے مکڑی کے گھر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے، اس حقیقت کی تحقیق کرتے کرتے کہ مکڑی کا گھر ہی کیوں سب سے کمزور گھر کہا گیا ہے۔ انسان پہ آشکارا ہو گیا جب کیمروں کی آنکھ نے اسے واضح کر کے رکھ دیا۔ ایسی ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں مادہ مکڑی بچوں کی پیدائش کے بعد اپنے نر یعنی بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ ایسا کر کے وہ فاتحانہ انداز میں بچوں کی پرورش پر مامور ہو جاتی ہے۔ بچے اپنی ماں کے اس عمل کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ جب بچے پروان چڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک کر قصہ دہراتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کائنات میں لامتناہی نعمتیں ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور تم ان خزانوں کو تلاش کرو۔ زمانہ قدیم سے تلاش کا سلسلہ اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں حضرت انسان نے کائنات کے حوالے سے اپنے علم اور تجربات میں نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا پتہ بھی لگا لیا جن تک پہنچنا گزشتہ ادوار میں کافی حد تک ناممکن تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت میں جس بیت العنکبوت کا ذکر کیا گیا ہے اس کی آسان تر تشریح مکڑی کے گھر کی ظاہری اور باطنی طرز کا بھرپور جائزہ لیا گیا ہے۔ عربی لغت میں بیت گھر اور عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھنے والا مکڑی کے اس جالے کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ یہ مکڑی کا گھر ہے، لیکن باطنی طور پر فتنوں اور خانہ جنگی جیسے خلفشار میں یہ گھر دنیا کے گھروں میں کمزور ترین گھر شمار کیا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں 1400 سال قبل سورہ عنکبوت میں کر دیا تھا۔ تحقیق نے اس گھر کی کہانی کو دنیا کے ہر فرد کے روبرو رکھ دیا ہے۔ اس گھر کے مخفی راز جوں جوں اجاگر ہوئے، خانہ جنگی، فتنے اور خود غرضی کے نمودج نے علم و ادب کے پرستاروں کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ ازل سے ابد تک اس کائنات میں عبرت کے لیے بہت سی داستانیں رقم ہیں۔ انہی میں سے بیت العنکبوت کے حقائق بھی ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں۔ اس کرۂ ارض میں بسنے والے اس حقیقت کو جان لیں کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اس میں فتنہ، فساد، خانہ جنگی اور ماں سے غداری کے گھنونے جرائم کے مرتکب نہ ہوں۔ وہ لوگ جو اپنی انفرادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے
मादरे वतन को दाव पे लगा देते हैं, मकड़ी के घर की हैसियत के हामिल होते हैं। ऐसे लोगों को ये याद रखना होगा कि इनकी औलाद इन्हें कत्ल कर देगी। ज़र, जन और ज़मीन की हवस तीनों का अंजाम तबाही है। मकड़ी की घरेलू कमजोरियों और दुश्मनी से वाकिफ होने को कहा गया है ताकि तमाम तर मामलात घरेलू हदूद व क़यूद में अहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुँच सकें। वो अगयार जो अपनी माँ की गोद में परवान चढ़कर इससे वफा नहीं करते, इनका अंजाम बुरा होता है। सूरह अनकबूत में शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। मकड़ियों के घर की कमजोरी से मुतालिक जो बात कुरान मजीद में 1400 साल पहले बता दी गई, जदीद साइंसी तहकीक कुरान करीम में शामिल सूरह अनकबूत के एक एक लफ्ज़ अपने अंदर समोए फ़लसफ़ा की जानिब आप सबकी तवज्जो मरकूज़ किए हुए नसीहत कर रहा है कि अपना घर मकड़ी जैसा मत बनाएं, अपने घर के राज किसी दूसरे को फ़रोख्त मत करें। जिस ज़मीन ने आपकी बुनियादी जायज़ ज़रूरियात पूरी करके तुम्हें परवान चढ़ाया, इसकी कदर करते हुए वफादारी का सबूत दें। अपने घर में रहते हुए बुरी खसलत वाले मकड़ी जैसे कीड़े की तकलीद मत करें। ये निशान इबरत है। सूरह अनकबूत के शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। सूरह अनकबूत का इब्तदाइया यूं है, क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो इस बात पर छूट जाएंगे कि उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया है और इनको आजमाया नहीं जाएगा। और फरमाया, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते तो हैं कि हमने ईमान लाया है, मगर जब इनको अल्लाह की राह में अज़ियत दी जाती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझते हैं। ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मकड़ी का फितनों और आजमाइशों से क्या ताल्लुक है। दर हकीकत फितने, साजिशें और आजमाइशें भी मकड़ी के जाल की तरह पेचीदा है और इंसान के लिए इनके दरमियान तमीज़ करना, इनको बेनकाब करना आसान नहीं होता। ऐसी सोच जिसमें फितने, शरअंगेजियाँ, हव्स और खुद गर्जी की इनफिरादी सोच शामिल हो, इज्तिमाई फलाह बहबूद पे कारबंद नहीं रहती। अल्लाह पाक ने फ़िरौन को ता क़यामत इबरत का निशान बनाया। इसी तरह मकड़ी का घर सामने रखा गया है ताकि इस घर की असलियत सब पे आया हो जाए। शुक्रिया।